بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 اگست 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنرل قمر باجوہ سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے پیر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میں دوسری جگہ کام کرنے پر ترحیل کے ذریعے واپس آیا تھا۔ دوبارہ نئے ویزے پر کب تک سعودی عرب واپس جا سکتا ہوں؟ جو لوگ سعودی عرب سے ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، ان کا 3 اور 5 سال تک سعودی عرب میں دوبارہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ میرا کفیل مجھ سے بہت کام کرواتا ہے، تنخواہ بھی کم دیتا ہے۔ میں نے کفیل سے کہا کہ تنخواہ زیادہ کریں یا خروج لگا دیں۔ کفیل خروج بھی نہیں لگا رہے اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہے، اب کیا کروں؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ معاہدے میں طے کردہ تنخواہ سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ کو طے شدہ تنخواہ سے کم دی جا رہی ہے تو پھر آپ مکتبہ عمل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ پورا ہونے سے پہلے خروج نہیں مانگ سکتے۔ ایگریمنٹ پورا ہونے سے 2 ماہ پہلے نوٹس دیں، پھر اگر کفیل خروج نہ لگائے تو مکتبہ عمل میں کیس کریں۔ اس کے لیے سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ میں پاکستان میں ہوں، میرے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے، لیکن میری چھٹی نہیں بڑھی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سعودی جوازات کی طرف سے خودکار نظام کے ذریعے اقامے اور ویزے کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، آپ انتظار کریں۔ جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کی طرف سے تارکین وطن کی سعودی عرب واپسی کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ اپنی کمپنی سے رجوع کر کے چھٹی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی فلائٹس آپریشن اب تک معطل ہے۔ جو لوگ خروج عہدہ پر پاکستان ہیں، ان کی چھٹی کفیل بڑھائیں گے یا حکومت خود بڑھائے گی؟ ایسے تمام افراد کے لیے سعودی حکومت نے ان کے خروج عہدہ کی میعاد 3 ماہ کے لیے بغیر کسی جرمانے کے لیے بڑھا دی ہے۔ جہاں تک چھٹی کا معاملہ ہے، اس کے لیے کفیل یا کمپنی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ عام طور پر کمپنیوں نے بین الاقوامی فلائٹس کی بحالی تک اپنے کارکنوں کی چھٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ پھر بڑھ گئے۔ سعودی ارامکو نے پیر کی شب اگست 2020 کے لیے پیٹرول کے نئے نرخ جاری کیے ہیں۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آجل اور سبق ویب نے ارامکو کے اعلامیے کے حوالے سے بتایا کہ پیٹرول 91 جو گزشتہ ماہ 1 ریال 29 حلالہ فی لیٹر دستیاب تھا، اب نئی قیمت 1 ریال 43 حلالہ ہو گئی۔ پیٹرول 91 کی قیمت میں 14 حلالہ کا اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول 95 جو گزشتہ ماہ 1 ریال 44 حلالہ میں دستیاب تھا، اب نئی قیمت 1 ریال 60 حلالہ ہو گئی۔ قیمت میں 16 حلالہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے نرخ نامے کے مطابق ڈیزل 52 حلالہ اور مٹی کا تیل 70 حلالہ فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ نئے نرخ منگل 11 اگست سے نافذ العمل ہوں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمدی قیمت سے منسلک ہیں۔ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کی مسافروں کے لیے نئی سہولت۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے اپنی پروازوں سے سفر کرنے والوں کے لیے نئی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اس کی بدولت مسافروں کی سفری کارروائی تیزی سے نمٹائی جائے گی اور انتظار کے لمحے بہت محدود ہو جائیں گے۔ السعودیہ نے نئی سروس کو سفر السعودیہ کا نام دیا ہے۔ اس کا مقصد ایئر پورٹس پر خدمات کا معیار بلند کرنا اور سفر کرنے والوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کے جواب فراہم کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سفر السعودیہ سروس کی بدولت السعودیہ کی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو ایئرپورٹ آمد سے لے کر طیارے میں سوار ہونے تک تمام سوالات کے جواب بروقت مہیا کیے جائیں گے۔ سفری کارروائی تیزی سے نمٹائی جائے گی، خاص طور پر مصروف ترین اوقات میں انتظار کا دورانیہ گھٹا دیا جائے گا۔ السعودیہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہ سہولت داخلی اور بین الاقوامی تمام پروازوں پر مہیا ہوگی۔
اس کا دائرہ VIP مسافروں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ کسی بھی کلاس سے سفر کرنے والوں کو یہ سہولت پیش کی جائے گی۔ ایئرپورٹ ہال میں داخل ہوتے ہی السعودیہ کا اہلکار مسافر کو خوش آمدید کہے گا، لیپ ٹاپ کی مدد سے سفری کارروائی مکمل کرائے گا اور مسافر کے سوالات کے جواب دے گا اور ضروری رہنمائی بھی فراہم کرے گا۔ السعودیہ کے ڈائریکٹر سامی سندھی نے بتایا کہ سہولت کی شروعات کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے شروع کر دی گئی ہے۔ تمام ہوائی اڈوں پر یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ السعودیہ کی پروازوں سے سفر کا تجربہ یادگار بن جائے گا اور آئندہ بھی مسافر السعودیہ سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ آئندہ حج اور عمرہ سیزن کی تیاری کا آغاز۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کی تیاری شروع کر دی۔ نئے ہجری سال کے آغاز پر 2020 تا 2024 ماسٹر پلان جاری کیا جائے گا۔ یہ پریزیڈنسی کی تاریخ میں سب سے بڑا ہوگا۔ اس کی بدولت کام کا طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے منصوبہ بندی اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی کو آئندہ حج موسم اور عمرہ موسم کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام ادارے مل کر جامع اسکیمیں تیار کریں گے۔ السدیس نے جنرل پریزیڈنسی کے تمام عہدیداروں سے کہا کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر، مؤثر اور جدید ترین بنائیں، ڈیجیٹل کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کریں، افرادی قوت تیار کریں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے تمام کارکنان کے لیے اسپیشل کورس کی تعداد اور معیار کو بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مقدس مساجد کی توسیع اور تجدید کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حج عمرہ زائرین کو جدید ترین مکمل سہولتیں مہیا ہوں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ ان دنوں آئندہ عمرہ موسم، رمضان موسم اور حج موسم کے لیے اسکیمیں تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ انتظامیہ کی روایت ہے کہ عبادت کا ایک موسم ختم ہوتے ہی اگلے موسم کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ مکہ اور جدہ میں بلدیہ کی چھاپہ مار مہم تیز۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے علاقے العزیزیہ کی بلدیہ نے ریڈی والوں کے خلاف چھاپہ مہم تیز کر دی۔ غیر منظم طریقے سے فٹ پاتھوں پر دکانیں سجانے اور ریڑیوں پر سامان فروخت کرنے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے چھاپہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق العزیزہ بلدیہ کے چیئرمین انجینئر عمر المالکی نے بتایا کہ چھاپہ مہم کے دوران 130 کلوگرام پھل ضبط کیے ہیں جو قابل استعمال تھے۔ یہ پھل فلاحی انجمن اکرام کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ انجمن قابل استعمال غذائی اشیاء جمع کر کے نداروں میں تقسیم کرتی ہے۔ المالکی نے بتایا کہ العزیزیہ کی بلدیہ کے انسپکٹر وزارت بلدیات اور دیہی امور کی اسکیم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء کے قابل استعمال ہونے کا پتہ لگانے کے لیے بھی چھاپے مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور مساجد کے سامنے ریڑی والوں کو پکڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی بھی شخص کے خلاف قانون غذائی اشیاء ضرور فراہم کرنے کی اجازت نہیں۔ دریں اثنا جدہ میونسپلٹی میں بھی مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے چھاپہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے انتباہ کیا کہ کسی بھی ادارے کو نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جدہ کے قہوہ خانے عقبی دروازوں سے گاہک بلا کر بلدیاتی کونسلوں کے ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے انسپکٹرز کی ٹیمیں 24 گھنٹے چھاپہ مہم چلا رہی ہیں۔ جدہ میں خوراک اور صحت اداروں کی بروقت نگرانی ہو رہی ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے بتایا کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے بعد اب تک 85,736 چھاپے مارے گئے۔ اس دوران 4746 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی۔ ان خلاف ورزیوں کا تعلق حفاظتی تدابیر سے تھا۔ بلدیاتی کونسلوں کے ضوابط کی 4816 خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی۔ سعودی نوجوانوں میں بے روزگاری کم ہو گئی۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا کہ 2019 کی پہلی سماہی کے دوران سعودی نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 29% تک کم ہو گئی۔ گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں 11.5 کے حساب سے کمی ہوئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق لڑکوں میں بے روزگاری کی شرح 11.6 اور لڑکیوں میں 13.9% تک کم ہو گئی۔ یہ فرق اس لیے ہوا کیونکہ سعودی حکومت لڑکیوں کو روزگار دلانے کے لیے مہم چلائے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود لڑکیوں میں بے روزگاری کی شرح لڑکوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔
G20 में शामिल ममालिक के तकाबुल से पता चलता है कि सऊदी अरब का नंबर G20 के ममालिक में बेरोज़गारी के हवाले से 7वां है। सऊदी महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान 15 से 34 बरस के बरसरे रोज़गार सऊदी नौजवानों की तादाद 14,99,520 है। ये कुल सऊदी मुलाजमीन का 47% है। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 से 34 वर्ष की उम्रों के नौजवान कुल सऊदी आबादी का 36.7% हैं। बेशतर नौजवानों की उम्रें 20 से 24 वर्ष के दरमियान हैं। चर्स स्मगल करने की कोशिश नाकाम। जज़ान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मकदार में चर्स स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 229 किलोग्राम चर्स गंदम की बोरियों में छुपाकर स्मगल की जा रही थी। सऊदी अरब के खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत दाखिला में अमूर अमन आमा के रीजनल डायरेक्टर इतलात कर्नल अहमद तवियान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि जज़ान रीजन की और दायर कमिश्नरी में बड़ी मकदार में चर्स स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। इत्तला मिलने पर कमिश्नरी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई ताकि मंशियात की तजारत में मुलव्वस अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। अमन आमा के रीजनल डायरेक्टर कर्नल तवियान ने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ट्रक जिसमें गंदम की बोरियां लदी हुई थी को रोक कर इसकी तलाशी ली तो इसमें छुपाई हुई चर्स बरामद हुई। मंशियात के स्मगलर्स ने इंतहाई महारत से चर्स को गंदम की बोरियों में इस तरह छुपाया था कि इस बारे में मालूम नहीं किया जा सकता था, मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। रियाज में जिगर की पेवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन। सऊदी नौजवान अपने बीमार भाई की तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सका और बिलाखिर अपना जिगर अतिया करके इसे शदीद तकलीफ़ से निजात दिला दी। जिगर की पेवंदकारी का ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही दोनों सेहतयाब हो जाएंगे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रियाज में मुक़ीम सऊदी नौजवान मुफला मशई ने अल सामर नामी नौजवान का भाई नाइफ मशई काफ़ी अरसे से जिगर के आर्ज़े में मुब्तला था, जिसकी तकलीफ़ में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा था। भाई की ये तकलीफ़ देखकर मुफल्ला ने डॉक्टर से रुजू किया, जिन्होंने इन्हें बताया कि इस मर्ज़ का वाहिद इलाज जिगर की पेवंदकारी है, जिससे मुमकिन है कि मर्ज़ ख़त्म हो जाए। नौजवान ने अपने भाई की जान बचाने के लिए ख़ुद को पेश करते हुए जिगर का अतिया देने का रजामंदी ज़ाहिर की, जिस पर दोनों का तिब्बी मुआयना किया गया ताकि मालूम किया जा सके कि जिगर की पेवंदकारी के लिए दरकार खुलियात मुताबिकत रखते हैं या नहीं। लेबार्ट्री टेस्ट को मुस्बत रिपोर्ट आने पर ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जिगर की पेवंदकारी का ऑपरेशन कामयाब रहा। उम्मीद है कि 2 माह के अंदर दोनों भाई सेहतयाब हो जाएंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।